السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نکاح کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ مہر کا مسئلہ ہے جو شوہر کی جانب سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ مہر دیا جانا فرض اور لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے تو گناہ گار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ لازمی طور سے فرض طریقے سے عورتوں کو ان کی مہر ادا کرو۔ حق مہر ادا کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ مہر عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بعد میں ساقط کر دے، چاہے تو تھوڑا ساقط کر دے، چاہے تو پورا ساقط کر دے، یعنی معاف کر دے۔ البتہ یہ ایک جو رسم چل پڑی ہے کہ عورتوں سے یا بیوی سے شوہر یہ کہتا ہے کہ میری مہر معاف کر دو، یہ طلب کرنا مناسب نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ آپ ان سے طلب کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی خوش دلی سے، کیونکہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نفسن فکلوہ ہنیئا مریئا، کہا اگر خوش دلی سے ایسا کرے کہ انہوں نے کچھ تم سے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر تو تم کھاؤ پیو، لیکن کہنا، اسے اصرار کرنا، بولنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے اوپر ایک تو بہتر اچھی بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ مہر دے دیں۔ اگر آپ نے اس وقت نہیں دیا ہے تو آپ جتنی جلد ہو سکے ممکن اتنی جلد دے دیں، کیونکہ یہ ایک قرض ہے آپ کے اوپر، یہ ایک قرض ہے، آپ اسے دیں گے۔ اب قرض معاف کروانا زبردستی، یہ تو کہیں سے بھی مناسب امر نہیں ہے۔ اب وہ بیچاری عورت ہوتی ہے، محبت میں معاف کر دیتی ہے، شوہر کے کہنے پہ مان لیتی ہے بات، لیکن وہ اس کا حق ہے۔ آپ نے اگر اس کو اپنے نکاح میں لیا ہے تو اسے اس کا حق دیں۔ اور آج تو یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ مہر کہتے ہیں بعد میں دیں گے اور پھر بول کر کے، بار بار کہہ کر کے معاف کروا لیتے ہیں، یہ مناسب امر نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے مہر کے تعلق سے کہ مہر جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، کم ہو یا زیادہ۔ اگر عورت چاہے تو وہ ڈیمانڈ کرے زیادہ کی، اور اگر چاہے تو کم کی ڈیمانڈ کرے۔ مرد اس پر اتفاق کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو دوسری جگہ شادی کرے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہر کی ایک رقم متعین ہے، اس سے زیادہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی حکم شریعت میں وارد نہیں ہے، ایسی کوئی بھی دلیل شریعت میں نہیں آئی ہے۔ لہٰذا عورت کے اختیار پر ہے، اس کی مرضی پر ہے وہ کتنا طلب کرتی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ زیادہ طلب کر رہی ہے تو وہ کہیں اور رشتہ دیکھے، تو یہ عورت کی مرضی کے اوپر ہے۔ اسی طرح کم کے معاملے میں مہر اتنا کم کیا جا سکتا ہے جتنا کم مفید ہو، یعنی اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جائے، گرچہ وہ 10-20 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ فائدہ مند شے ہے، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے مال کے ذریعے، اتنی قیمت کے ذریعے، یا اتنے پیسے کے ذریعے، یا اس چیز کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ مند چیز ہے، تو اس کو مہر میں دیا جا سکتا ہے، مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اضافہ اور کثرت کی دلیل کہ جتنی زیادہ چاہے مہر رکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ تم نے ان میں سے کسی کو قنطار یعنی بہت زیادہ خزانہ دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مہر کو کہا کہ اگر خزانہ بھی دیا تو بھی نہ لو، تو یہاں اللہ رب العالمین نے خزانہ کا ذکر کیا۔ خزانہ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا مہر میں اگر کوئی اضافہ کر کے رکھتی ہے، زیادہ کر کے رکھتی ہے، زیادہ طلب کرتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ کم کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک خاتون کھڑی ہوئی، صحابیہ کھڑی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا شادی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت ظاہر نہیں کی، تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کہا کہ انظر ولو خاتم من حدید، کہا کہ جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہ لے کر کے آؤ، شادی کر لو۔ فذهب ورجع گئے، واپس آئے، فقال کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ولا خاتم من حدید لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے کہا، صحابی نے کہا ولکن ھذا ازاری، یہ میرے پاس دیکھیں ایک چادر ہے جو میرے پاس ہے، میں اسے دے سکتا ہوں مہر میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصنع بازارک، تم اپنے اس ازار سے کیا کرو گے، اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تم اس ازار کو پہنو گے، اس چادر کو پہنو گے، تو اس عورت کے پاس اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، وہ عورت اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گی۔ وَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ، اور اگر وہ اس چادر کو، اس ازار کو پہنے گی تو پھر تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو تمہارے پاس تو یہی ایک چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس قرآن کی کچھ آیات ہیں، کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے قرآن کی کچھ آیات یاد کروا دینا۔ اس سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ لوہے کی انگوٹھی گرچہ اس کا ریٹ، اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے،
بہت قیمتی شے نہیں ہے، ایک معمولی شے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مطلب وہ کسی کام کی چیز ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہر بنانے کی اجازت دی۔ جہاں تک ازار اور چادر کا مسئلہ تھا تو کہا کہ اگر تم اسے پہنو گے، آدھا اگر تم رکھو گے، بعض روایت میں ہے کہ آدھا میرے لیے آدھا اس کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا اگر تم رکھو گے تو نہ تم فائدہ اٹھاؤ گے نہ یہ فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی جس سبب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے مہر میں دیے جانے سے منع کیا، وہ سبب یہ ہے کہ یہ نصف اور نصف مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، دونوں میں سے کسی کے کام کی چیز نہیں رہے گی، تو جب یہ فائدے کی چیز باقی نہیں رہے گی تو اس کو مہر میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لہذا مہر میں کسی شے کے دیے جانے کی شرط یہ ہے کہ وہ فائدے مند ہو، اس سے استفادہ کیا جائے، بیکار شے نہ ہو۔ جہاں یہ بات آئی کہ مہر جتنی چاہے اتنی طلب کی جا سکتی ہے، وہاں یہ تنبیہ مناسب ہے اور ضروری ہے کہ افضل اور سنت یہ ہے کہ مہر میں تخفیف کی جائے، مہر کم سے کم طلب کی جائے، اتنی جتنی مناسب ہو اور لڑکا دے سکے، اس پر بوجھ نہ پڑے۔ اب اتنا بھی کم نہ ہو کہ اس سے لڑکی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، یا پھر یہ کہ اتنا بھی کم نہ ہو کہ بالکل اس کو کم سمجھا جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مہر کم رکھنا یہ مسنون عمل ہے، بہتر ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں کہ ان من یمن المرأۃ تیسیر خطبتها، عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پیغام رسانی میں، پیغام بھیجنے میں، پیغام دینے میں آسانی ہو، یہ اس کے عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ وہ تیسیر صداقها، اور اس کا جو مہر ہو وہ بھی آسان ہو، آسان مطلب جس کی ادائیگی آسان ہو، یعنی کم ہو، بہت زیادہ نہیں ہو۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصداق ایسرہ، اس کے راوی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ فرمایا خیر الصداق ایسرہ، بہترین مہر وہ ہے جو سب سے آسان ہو، یعنی جس کی ادائیگی آسان ہو۔ تو مہر کم رکھنا یہ بہتری کی دلیل ہے، برکت کی علامت ہے۔ اور اسی تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ الا لا تغلو صدق النساء، عورتوں کے مہر میں بہت زیادہ اضافہ نہ کرو، بہت زیادہ مبالغہ نہ کرو، حد سے زیادہ مہر نہ دو۔ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم به النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر یہ عزت والی بات ہوتی، فخر والی بات ہوتی، یا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تقوی والی بات ہوتی کہ جو جتنا زیادہ مہر دے گا اتنا زیادہ متقی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کے زیادہ حقدار تھے، یعنی وہ ایسا ہم سے پہلے کر کے جاتے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دیکھ لیں عام طور پر کم ہے، لہذا نکاح کو آسان بنائیں، مہر کم رکھیں۔ ہمارے بر صغیر اور خصوصاً ہندوستان میں اور اس کے علاوہ بر صغیر میں جو ممالک ہیں ان میں لڑکے کی جانب سے لڑکی والوں سے، لڑکی کے گھر والوں سے جہیز نام کی ایک شے طلب کی جاتی ہے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو اس کے لیے نہ جانے ادھر ادھر کی دلیلیں لا کر کے کیسے فٹ کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا دین بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اللہ کا دین بنا رہے ہیں اور وہ اللہ کا دین نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کا سخت محاسبہ کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا تو گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین ناقص نازل کیا ہے، مکمل نازل نہیں کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈریں۔ دوسری بات، اسلام کی پوری تاریخ پڑھ جائیں اور خصوصاً بلکہ بر صغیر کو چھوڑ دیں تو آپ کو کہیں بھی جہیز کا معاملہ نظر نہیں آئے گا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے کبھی جہیز طلب کیا ہو کہ مجھے فلاں چیز دو، مجھے اتنے پیسے دو، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گھر چاہیے۔ کبھی بھی اسلامی تاریخ میں آج تک ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ صرف بر صغیر کا معاملہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، ایک بھی صحابی سے آپ کو جہیز کی طلب نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ انہیں ضرورت تھی، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی کو مہر دو تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مہر دینے کی رقم بھی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو وہ درہ ہے وہ دے دو۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ایسا منقول ہے کہ انہیں کچھ ضرورت کی چیزیں دی تھیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کرنے پر دیا تھا، یا پھر یہ کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ضرورت کے تحت مدد کی تھی۔ طلب کرنے کا ایک بھی واقعہ آپ کو اسلام کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گا، اور آپ طلب کرتے ہیں، ہمیں یہ طلب کا واقعہ دکھائیں، طلب کرنے کی دلیل دکھائیں، مانگنے کی دلیل دکھائیں۔ جہاں تک دینے کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں جب لڑکا بالکل غریب ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہو، ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کر نہیں سکتا ہے، تو کچھ ضرورت کی چیزیں جو وہ مہیا نہیں کر پا رہا ہے اگر وہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا
یہی معاملہ ہوتا ہے آپ کے جہیز میں، اس نام پر اور اس نعرے کو لگا کر کے کہ لڑکی والے دے رہے ہیں، یہ کہہ کر لڑکی والے سے سب کچھ لے لیتے ہیں، اور وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور وہ لے لیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوسروں میں فخر جتاتے ہیں کہ دیکھو میں بائک والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ چیزیں طلب کی جائے؟ دین کو مذاق کا ذریعہ نہیں بنائے۔ جہیز لینا واللہ عالم، جہیز اگر بلا ضرورت کوئی دے رہا ہے، چاہے لڑکی والے اپنی طرف سے دیں بلا ضرورت ہے، یا لڑکے والے مانگے، یہ دینا اسلام کے امر میں سے نہیں ہے، اور اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز اسلام میں نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئی، وہ چیز بدعت ہے۔ پھر یہ کہ یہ ایک رسم ہے جو مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ رسم اگر کفار سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہم تک آئی ہے، تو یہ حرام ہے۔ لہذا جہیز کے طلب اور جہیز لینے دینے دونوں سے بچے، نہ لڑکی والے کے لیے جائز ہے نہ لڑکے والے کے لیے جائز ہے۔ یہ کہنا کہ دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، یہ کہنا آپ کو قیامت کے دن رب کے سوال سے نہیں بچا سکتا۔ جب رب کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو رب آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے مال دیا تھا، وہ آپ نے کہاں